بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، اس سے پچھلی ویڈیو میں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے پہلے پارہ کی تکمیل ہو چکی ہے، اور آج انشاءاللہ ہم اللہ کی دی ہوئی توفیق سے دوسرے پارہ کا آغاز کریں گے، جس میں سورہ بقرہ کے 17ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ پچھلی آیات میں 2 رکوعوں پر مشتمل تحویل قبلہ کی تمہید کے بعد اب تحویل قبلہ کا مضمون براہ راست آ رہا ہے، جو پورے 2 رکوعوں پر پھیلا ہوا ہے۔ منصب امامت سے یہود کی معزولی کی وجوہات کی تفصیل اس مجموعہ آیات پر ختم ہو رہی ہے۔ اب گویا ان کو معزول کر کے ایک نئی امت کے قیام کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ یہ امت وسط ہے، یعنی یہ اس صراط مستقیم پر قائم ہے جو دین حق کی اصل خدائی شاہراہ ہے۔ اس کی ملت ابراہیم اور اس کا قبلہ ابراہیمی یعنی بیت اللہ الحرام ہے۔ اور اس امت کا فریضہ منصبی یہ ہے کہ جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے یعنی اس امت کے سامنے اللہ کے اصل دین کی گواہی دی ہے، اسی طرح یہ خلق خدا کے سامنے اللہ کے دین کی شہادت دینے والی امت ہوگی۔ ان آیات کے زمانہ نزول تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان نمازوں میں بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے۔ اب ملت ابراہیمی کے تعلق سے یہ ضروری تھا کہ اس امت کا قبلہ مسجد حرام ہو، یعنی خانہ کعبہ ہو۔ اس وجہ سے تحویل قبلہ کا حکم ہوا۔ پھر اس رد عمل کی تفصیلات آنے والی آیات میں بیان ہوئی ہیں، جو اس تحویل قبلہ کے واقعے کا یہود اور مسلمانوں کے بعض گروہوں پر اثر ہوا۔ پھر انہی آیات میں ایک مستقل امت کی حیثیت سے مسلمانوں سے یہ عہد لیا گیا کہ تحویل قبلہ کے بعد اب تم یہود و نصارہ سے الگ ایک مستقل امت کی حیثیت سے وجود میں آ چکے ہو۔ جس طرح تمہارا رسول ایک الگ رسول ہے جو ان تمام صفات کا مظہر ہے جن کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اسی طرح تمہارا قبلہ بھی ابراہیمی قبلہ ہے۔ اب تم ان یہودیوں سے عیسائیوں سے ذرا بھی نہ ڈرو، صرف اللہ ہی سے ڈرو تاکہ تمہیں اللہ کے دین کی نعمت نصیب ہو اور تمہارے لیے شریعت الہی کی راہیں کھلیں۔ تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، میری شکر گزاری کرتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا۔ یہ تھی ان آیات کی تمہید۔ آئیے اب باقاعدہ طور پر ان کے ترجمے اور تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 142 سے آغاز کرتے ہیں۔ سیقول السفہاء من الناس، ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے احمق اور بے وقوف لوگ، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے پھیر دیا انہیں اس قبلے سے جس پر یہ تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے ہیں مشرق اور مغرب۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو 14ویں رکوع میں تحویل قبلہ کی تمہید کے طور پر بھی آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک سمت میں محدود نہیں ہے، بلکہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب سب اسی کے ہیں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ سفہاء صوفیہ کی جمع ہے، جس کے معنی نادان اور بے وقوف کے ہیں، یعنی اس سے اشارہ یہود کی طرف ہے۔ یہود کے بے وقوف قرار دیے جانے کی وجہ یہی ہے جس کی طرف اشارہ 130 نمبر آیت میں ملا تھا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، یعنی اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اس کے سوا کون بے رغبت ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کرے۔ یہودی ایک طرف تو ملت ابراہیم کے پیرو ہونے کے مدعی تھے، دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تعلیم و دعوت کے سخت دشمن بن کر اٹھ کھڑے ہوئے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل ملت ابراہیمی کے دائی بن کر تشریف لائے تھے، اور ظاہر ہے کہ اس قسم کی الٹی حرکت نادان اور بے وقوف لوگ ہی کر سکتے تھے۔ اس وجہ سے قرآن نے ان کے لیے سفہاء کا لفظ استعمال کیا، اور اس آیت میں بھی تمہید ہی باندھی جا رہی ہے تحویل قبلہ کے اس حکم کی جس کا ذکر آگے 2 آیتوں کے بعد آ رہا ہے۔ اس تمہید میں اشارہ ہے اس رد عمل کی طرف جو اس حکم کا یہود اور منافقین پر ہوگا۔
اصل حکم سے پہلے اس کے رد عمل کے بیان کرنے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم کوئی معمولی حکم نہیں تھا، اسلام کے مخالفوں اور اس کے حامیوں دونوں ہی کے اندر یہ خاصی ہلچل پیدا کر دینے والا حکم تھا۔ اس وجہ سے یہ ضروری تھا کہ اس حکم سے پہلے اس کے متوقع رد عمل کے لیے ذہنوں کو تیار کر دیا جائے۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی جو داستان بیان ہوئی ہے اس سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو کر سامنے آ چکی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کا مذہب اسلام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں عبادت الہی کے لیے جو مرکز تعمیر کیا وہ ان کی ساری ہی اولاد کا مرکز اور قبلہ تھا، یہاں تک کہ بیت المقدس بھی جب تعمیر ہوا تو اس کی تعمیر بھی اسی طرح ہوئی کہ بنی اسرائیل کے قربانیوں کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہو، اور یہ تمام باتیں بالکل اس بات کو ظاہر کر رہی تھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا ایک بالکل عارضی معاملہ تھا، اور اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے۔ اس وجہ سے یہ تمہید ایک ایسے واقعے کی تمہید تھی جس کے واقع ہونے کا انتظار یہود و نصارہ کو بھی تھا اور مسلمانوں کو بھی تھا۔ تو اس وجہ سے یہ اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ احمق یا نادان لوگ یہ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے سے چلے آتے تھے اب اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے؟ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان کو ان کے اس قبلہ سے کس چیز نے ہٹا دیا جس پر وہ اب تک تھے۔ یہ تحویل قبلہ کے حکم پر اہل کتاب کے رد عمل کا بیان ہے کہ اب تک یہ لوگ مسلمانوں پر جو اعتراضات کرتے رہے ہیں ان کا بیان تو پہلے ہو چکا ہے۔ اب جب قبلہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو قرار دے دیا جائے گا تو یہ اس پر بھی ہنگامہ اٹھائیں گے کہ مسلمانوں نے تمام انبیاء کے قبلہ یعنی بیت المقدس کو جس کی طرف رخ کر کے وہ اب تک نماز پڑھتے رہے تھے چھوڑ کر اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد یہ الگ کیوں بنائی ہے؟ قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہہ دو مشرق اور مغرب دونوں اللہ ہی کے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ یہ یہود و نصارہ کے اوپر کیے گئے اعتراض کا جواب ہے کہ تمہیں اب قبلے سے کیا واسطہ، تم تو اصل قبلے کی بجائے مشرق و مغرب کے چکر میں پھنس گئے ہو۔ نصارہ یعنی عیسائی مشرق کو اپنا قبلہ قرار دے بیٹھے ہیں اور یہودی مغرب کو۔ آگے آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اے مسلمانوں اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے۔ اب یہ خاص بات کہی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں تم اس تحویل قبلہ کو معمولی بات نہ سمجھو، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اب تمہیں وہ حیثیت حاصل ہو گئی ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو۔ اب یہ تمہارا فرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دین کی گواہی تم پر اپنے قول و عمل سے دی ہے اس دین کی گواہی تمہیں اپنے قول اور عمل سے پوری نوع انسانی پر دینی ہے۔ اب تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی کی نوع انسانی کے درمیان ایک واسطہ، ایک لنک بن گئے ہو۔ اب تک تو نبوت کا سلسلہ جاری تھا، ایک نبی کی تعلیم ختم ہو جاتی یا اس میں تحریف ہو جاتی تو دوسرا نبی آ جاتا، اس طرح پے در پے انبیاء اور رسل علیہم السلام چلے آ رہے تھے اور ہر دور میں یہ معاملہ تسلسل کے ساتھ چل رہا تھا۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو رہی ہے، لیکن نسل انسانی کا سلسلہ تو ختم نہیں ہوا، ابھی قیامت تو نہیں آئی، انسانوں کا سلسلہ تو قیامت تک جاری رہنا ہے۔ لہٰذا اب آگے لوگوں کو تبلیغ کرنا، ان تک دین پہنچانا، ان پر حجت قائم کرنا، یہ جو فریضہ ہے یہ سر انجام دینا کس کی ذمہ داری ہوگی؟ پہلے تو یہی ہمیشہ ہوتا رہا کہ اللہ کی طرف سے جبرائیل وحی لائے اور نبی کے پاس آ گئے اور نبی نے لوگوں کو سکھا دیا۔ اب یہ معاملہ اس طرح ہے کہ اللہ سے جبرائیل علیہ السلام وحی لائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا تمہیں، اور اب تمہیں سکھانا ہے پوری نوع انسانی کو۔ تو اب تمہاری حیثیت درمیانی واسطے کی ہے۔ اور اس آیت میں جو الفاظ آئے ہیں وَكَذَلِكَ، اس کا لغوی ترجمہ ہے اسی طرح،
اور اسی طرح سے مراد یہ ہے کہ جس طرح قبلہ تبدیل کر دیا گیا، قبلہ کی تحویل ہو گئی، بیت المقدس کی بجائے اب بیت اللہ خانہ کعبہ قبلہ بن گیا، اسی طرح اب امامت بھی تم پر آ گئی۔ پچھلی امت مسلمہ یعنی یہود و نصارہ سے اب تمہارے اوپر امامت کی ذمہ داری آ گئی ہے، تو تم اپنی ذمہ داریوں کا اندازہ کرو، اور ایک بہت بڑی ذمہ داری کا جو تم پر بوجھ آ گیا ہے اس کا اندازہ کرو، اس کا ادراک کرو، اس کو سمجھو۔ یہی بوجھ جب ہم نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں پر رکھا تھا تو ان سے بھی کہا تھا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، سورہ المزمل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں۔ وہی بھاری بات بہت بڑے پیمانے پر اب تمہارے کاندھوں پر آ گئی ہے۔ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہلے تھے، الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، مگر یہ جاننے کے لیے یا یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ کون رسول کا اتباع کرتا ہے اور کون پھر جاتا ہے الٹے پاؤں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو تمہیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی گئی تھی تو اس لیے نہیں کہ یہی تمہارا مستقل قبلہ ہے، بلکہ یہ اجازت ایک عارضی اور وقتی اجازت تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پھر اس قبلہ کی تبدیلی تمہارے لیے امتحان کی کسوٹی بنے، اور اس کے ذریعے سے یہ ظاہر کر دیا جائے کہ تمہارے اندر کتنے آدمی ایسے ہیں جو فی الواقع رسول کی پیروی کرنے والے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو رسول سے زیادہ اپنی پچھلی روایات کی پرستش کرتے ہیں، اور وہ پھر مڑ کر اپنے قدیم دین ہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ بات یہاں نوٹ کر لیجئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نماز کا حکم ہوا تو آپ نے بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا۔ شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جن معاملات میں آپ کے سامنے وحی الہی کی کوئی واضح رہنمائی نہیں ہوتی تھی ان میں آپ پچھلے انبیاء کی طریقے پر عمل کرتے، جس کو اجتہاد بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ قبلے کے معاملے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا۔ جب تک آپ مکہ میں رہے، روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نمازوں کے لیے اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں سامنے ہوتے، یعنی جو رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کا ایریا ہے بیت اللہ کا، وہ جو دیوار ہے اس کی طرف اگر منہ کر کے کھڑے ہوں گے تو ایک ہی وقت میں آپ کے سامنے خانہ کعبہ بھی آئے گا اور اس سے آگے اسی سمت میں بیت المقدس بھی آئے گا۔ لیکن جب آپ نے مدینہ میں ہجرت فرمائی تو مدینہ آ گیا درمیان میں، تو اب اگر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تو پشت خانہ کعبہ کی طرف ہوتی، اور اگر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے تو پشت بیت المقدس کی طرف ہونی تھی۔ لہٰذا مدینہ میں ہجرت کے بعد اس سمت کی تبدیلی کی وجہ سے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا امکان باقی نہیں رہا۔ قدرتی طور پر خانہ کعبہ سے یہ جو قطع تعلق ہوا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر کافی شاق گزرا، اور آپ کو اس بارے میں وحی الہی کا انتظار رہنے لگا۔ لیکن حکمت الہی یہ تھی کہ ابھی کچھ عرصہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بیت المقدس ہی کی طرف نماز پڑھنا تھی۔ چنانچہ ہجرت کے بعد بھی 16 سے 17 مہینے آپ بیت المقدس ہی کی طرف نمازیں پڑھتے رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر سے کم و بیش 2 ماہ پہلے قبلہ کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنے عرصے تک بیت المقدس کے قبلہ پر قائم رکھنے اور پھر اس سے ہٹا کر خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دینے کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ اس طرح اس نے مسلمانوں کو ایک امتحان میں ڈال کر ان کے کھرے اور کھوٹے ہونے میں امتیاز کیا، تاکہ مدینے میں آنے کے بعد جو خام قسم کے عناصر اہل کتاب میں سے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں وہ اس امتحان سے گزر کر یا تو اسلام کی طرف یکسو ہو جائیں گے یا چھٹ کر ان سے الگ ہو جائیں گے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ ایمان سے یہاں مراد نماز ہے جسے دین کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ یہ بات اس تشویش کے جواب میں فرمائی گئی جو بعض مسلمانوں کو لاحق ہو گئی تھی کہ ہماری ان نمازوں کا کیا بنے گا جو ہم نے 16 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی تھی۔ مسلمان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا پابند ہے، اس وقت رسول کا وہ حکم تھا وہ اللہ کے ہاں مقبول ٹھہرا، اس وقت یہ حکم ہے جو تمہیں رسول کی جانب سے مل رہا ہے اب تم اس کی پیروی کرو۔
ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق اور بہت ہی مہربان، بہت ہی رحیم ہے۔ آیت نمبر 144، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحویل قبلہ کے فیصلے کا انتظار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی یہ وقت کافی مشکل گزر رہا تھا جس میں نماز پڑھتے ہوئے بیت اللہ کی طرف پشت ہو رہی تھی۔ چنانچہ آپ کی نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی تھیں کہ کب جبریل امین تحویل قبلہ کا حکم لے کر نازل ہوں۔ فَلَيُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سو ہم پھیرے دیتے ہیں آپ کو اسی قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہو یا آپ جس پر راضی ہوں۔ اس آیت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے بڑی محبت، بڑی شفقت اور بڑی عنایت کا اظہار ہو رہا ہے کہ ہم پھیرے دیتے ہیں آپ کو اسی قبلے کی طرف جس پر آپ راضی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ کے ساتھ بڑی محبت تھی، اس کے ساتھ آپ کا ایک رشتہ قلبی تھا۔ فَوَلِّ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو بس اب پھیر دیجئے اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو اپنا چہرہ اب نماز میں اسی کی طرف پھیرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے۔ تورات میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اصل قبلہ ابراہیمی بیت اللہ ہی تھا۔ بیت المقدس کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جسے ہیکل سلیمانی سے موسوم کیا جاتا ہے۔ انہو کے جو الفاظ آئے ہیں اس آیت میں، اس سے مراد یہاں بیت اللہ کا اس امت کے لیے قبلہ ہونا ہے۔ اس بات کا حق ہونا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا یہود پر واضح تھا، اور اس کے اشارات تورات میں موجود تھے، لیکن یہود اپنے حسد اور تعصب کے باعث اس حقیقت کو بھی دوسرے بہت سے حقائق کی طرح جانتے بوجھتے چھپاتے تھے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو وہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 145، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ ان اہل کتاب کے سامنے ہر قسم کی نشانیاں پیش کر دیں تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ ہی اب آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی۔ اب یہ تو لکم دینکم ولی دین والا معاملہ ہو گیا کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ حد یہ ہے کہ یہ خود آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ اگرچہ یہود و نصارہ سب کا قبلہ یروشلم ہے، لیکن عین یروشلم میں جا کر یہودی جو ہیں وہ ہیکل سلیمانی کا مغربی گوشہ اختیار کرتے تھے اور مغرب کی طرف رخ کرتے تھے، جبکہ نصارہ مشرق کی طرف رخ کرتے تھے، اس لیے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے جس مکان میں اعتکاف کیا تھا اور جہاں فرشتہ ان کے پاس آیا تھا وہ ہیکل کے مشرقی گوشے میں تھا، جس کے لیے قرآن حکیم میں مکان شرقیہ کا لفظ آیا ہے۔ عیسائیوں نے اسی مشرقی گھر کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالفرض اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے، إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو بلا شبہ آپ بھی ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، معاذ اللہ۔ یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی کہ نبی اور نبی کے اتباع کرنے والے علماء کا صرف ایک کام ہونا چاہیے، وہ یہ کہ بات کھول کر بیان کرتے ہیں، زیادہ دلیل اور حجت بازی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جن کو ماننا ہوگا وہ فوراً مان لیں گے، اور جنہوں نے نہیں ماننا ہوگا وہ حجت بازی کریں گے، اور ان کے ساتھ آپ جتنی حجت بازی کرتے چلے جائیں گے وہ اتنے ہی ڈھیٹ ہوتے چلے جائیں گے۔ انہیں مزید ڈھیٹ بنانے کی کوشش نہ کریں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ فرمایا آپ بھی ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں، اور یہ لوگ یہود و نصارہ بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، یعنی یہود کا قبلہ بیت المقدس ہے اور عیسائیوں کا مرکز ویٹیکن سٹی میں ہے۔
البتہ اسلام دشمنی میں دونوں ہی یکساں ہیں، ایک ساتھ ہیں، اور فرمایا کہ اللہ کی طرف سے واضح حکم آ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی طاقت اور یہود و نصارہ کے کسی گروہ کی پیروی کرنا جائز نہیں ہے، اب صرف اللہ کے حکم کی پیروی ہوگی۔ اب اگلی آیت میں اس بات کی تشریح کی جا رہی ہے کہ نہ ماننے والوں کے ساتھ مناظرہ اور حجت بازی کیوں ضروری نہیں۔ آیت نمبر 146، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو یوں پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یہاں یعرفونہ سے مراد قرآن بھی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہچاننا بھی ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، البتہ ان میں سے ایک گروہ وہ ہے لِيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو جانتے بوجھتے حق کو چھپاتا ہے۔ پچھلی آیت ہی کی بات کو سمجھانے کے لیے قرآن نے ایک خوبصورت مثال دی ہے۔ غور کریں، اگر کسی باپ کا بیٹا اس سے جدا ہو جائے، دور کہیں چلا جائے، اور وہ بیٹے کی طلب میں پریشان اور اداس ہو جائے، تو اچانک اس کا بیٹا اگر اس کے سامنے آ جائے تو کیا وہ کسی سے دلیل مانگے گا کہ ثابت کرو یہ میرا بیٹا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ فوراً اسے گلے لگا لے گا۔ اسی لیے فرمایا جو اہل حق ہیں، جن کے اندر حق کی طلب ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یوں مل گئے اور حق کو اس طرح قبول کر لیا جیسے کوئی اپنے گم گشتہ یوسف کو ملتا ہے، اپنے گم گشتہ بیٹے کو ملتا ہے۔ اس کے تو پیرہن کی خوشبو ہی سے ہی والد کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ فرمایا ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے یا جانتے نہ ہوں، بلکہ ان کی مفاد پرستی، قومیت پرستی اور ان کی عصبیتوں نے انہیں اندھا بنا دیا ہے، ان کے تعصب نے انہیں اندھا بنا دیا ہے۔ دیکھیں، قرآن بار بار ثابت کرتا ہے کہ قوم پرستی اور وطن پرستی اتنی بڑی لعنت ہے کہ یہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت سے انسان کو محروم کر دیتی ہے۔ اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت اللہ سے ہم کلامی ہے، یہ شرف نبی کو حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے کائنات میں نبی سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ یہود و نصارہ نے سوچا کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آنے والے نبی بنی اسرائیل میں سے آئیں گے اور ہمارا فلاں عالم اور راہب شاید نبی بن جائے، یہ تو قریش میں سے نکل آیا، ہم تو اسے نہیں مانتے۔ جب ان کے مفادات اور توقعات جو انہوں نے آنے والے نبی سے وابستہ کی تھیں وہ سب ختم ہو گئیں، تو انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے انکار کیا، حالانکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو یوں پہچانتے تھے جیسے کہ کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی تھیں، لیکن اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اور مفاد پرستی کی وجہ سے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ اور آیت کے آخری حصے سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حق کا جاننا بھی اس وقت تک فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ اسے مانا نہ جائے، اس کا اقرار نہ کیا جائے، اسے اپنایا نہ جائے، بلکہ دوسری صورت میں حق کا علم انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہو جاتا ہے، کیونکہ جب علم حاصل ہو گیا اور روشنی بھی سامنے آ گئی، اس کے بعد اگر انکار کیا تو اور زیادہ مصیبت میں پڑ گئے۔ آیت نمبر 147، الحق من ربک، یہ حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے۔ اس کا ترجمہ یوں بھی کیا گیا ہے کہ حق وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ فلا تکونن من الممترین، تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ بنیں۔ اب یہاں خطاب کا رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، اور آپ کی وساطت سے دراصل ہر مسلمان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس بارے میں کوئی شک و شبہ اپنے پاس مت آنے دو کہ یہی تو حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ اور یہاں تکمیل ہوتی ہے سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 17 کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق ہمیں عطا فرمائیں، اور ان آیات کے ذریعے ہمارے دلوں کو روشن فرما دیں اور ہمارے دلوں میں سے زنگ کو، میل کو اتار کر ہمیں سچا مسلمان بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق اور شرف عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔